السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کھاد کے بارے میں جسے اکثر کاشتکار بھائی جانتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ کاشتکار بھائی جو ہیں اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں یا استعمال بھی نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی فصلوں میں جو ہے وہ ڈی اے پی کا استعمال تو کیا ہوگا اور اکثر کاشتکار بھائی کرتے بھی ہیں۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے یوریا فاسفیٹ، جسے تیزابی کھاد بھی کہتے ہیں اور ہمارے کاشتکار بھائی 1744 کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کھاد کو۔ تو یہ کھاد کس طرح کی ہوتی ہے؟ یہ کھاد جو ہے وہ تیزابی خصوصیت کی حامل کھاد ہے جو ہماری فصلوں کے لیے بے حد ضروری ہے، یعنی کہ یہ جو ہے یہ ہماری فصلوں کی جو پی ایچ ہے وہ اس کو لو کرتی ہے اور ہماری فصلیں جو ہے وہ خوراک حاصل کرنے کے قابل رہتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اکثر کاشتکار بھائی پی ایچ کے بارے میں جانتے ہیں اور کچھ کاشتکار بھائی جو ہیں وہ پی ایچ کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ کاشتکار بھائی پی ایچ کیا ہے؟ پی ایچ ایک ایسا میٹر ہے، یعنی کہ جس کے اوپر 0 سے لے کر 14 تک نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک یعنی کہ پی ایچ میٹر کہلاتا ہے اور یہ زمین کا جو ہے بخار چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح اگر آپ کی طبیعت یعنی کہ خراب ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے، وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ جو میٹر لگاتا ہے یعنی بخار چیک کرنے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تھرمامیٹر۔ یعنی آپ کی باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ اگر 98 ہے تو وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی ٹمپریچر 100 پر ہے تو آپ کو یعنی کہ بخار ہے۔ اگر یہی ٹمپریچر 104 پہ ہے تو آپ کو جو ہے وہ دوائی لینی ضروری ہے۔ اگر یہاں پر آپ دوائی نہیں لیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ایک انسان کی باڈی کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے تھرمامیٹر کہتے ہیں، اور جو زمین کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے پی ایچ میٹر یا پی ایچ اسکیل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہماری زمینوں کا جو پی ایچ لیول ہے وہ اس وقت 8 سے 8.5 ہے، جو کہ نارمل پی ایچ لیول جو ہے وہ 6.5 سے 7.5 تک ہونا چاہیے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیو، اگر جو ہماری زمینوں کا جو پی ایچ لیول ہے وہ 6.5 سے 7.5 ہے یا اس سے کم ہے تو ہماری جو زمینیں ہیں وہ یعنی کہ فصلیں اگانے کے قابل ہیں۔ ہماری فصلوں میں چاہے زنک ہے، بوران ہے، کاپر ہے، میگنیز ہے یا ڈی اے پی، یوریا، نائٹروجن، فاسفورس، جو چیز بھی ہے وہ ہماری فصلوں کو بھی لگے گی۔ ہماری فصلیں جو ہیں وہ اچھا اگاؤ بھی کریں گی، اچھا پیداوار بھی دیں گی۔ اور اگر یہی پی ایچ لیول 8 ہے یا 8.5 ہے یا 9 ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہماری فصلیں جو ہے وہ اگاؤ میں کہیں اچھا اگاؤ ہوگا، کہیں کم ہوگا۔ اور اگر یہی پی ایچ لیول 11 تک چلا جاتا ہے یا 12 تک چلا جاتا ہے تو ہماری فصلیں جو ہے وہ اگاؤ میں مسئلہ کرتے ہیں، یعنی ان میں اگاؤ اچھا اور بہترین اگاؤ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہی پی ایچ لیول خاص طور پر 13 پہ چلا جاتا ہے یا 14 پہ چلا جاتا ہے تو ہماری جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو جاتی ہیں، جنہیں ہم کلراٹھی زمینیں کہتے ہیں یا شور زدہ زمینیں کہتے ہیں، اور یہی زمینیں یعنی کہ فصل دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہمارے کاشتکار بھی اکثر بولتے ہیں کہ ہم نے ڈی اے پی 1 بوری ڈالی ہے یا 2 بوری ڈالی ہے اور ہماری زمین جو ہے وہ یعنی کہ نرم ہونے کی بجائے یا فصل کو ڈی اے پی لگنے کی بجائے جو ہماری زمین ہے وہ سخت ہو رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری پی ایچ جو ہے یعنی ہماری زمینوں کی پی ایچ لیول جو ہے وہ ہائی ہونے کی وجہ سے ہم ان میں جتنے بھی ڈی اے پی ڈالتے ہیں وہ زمینوں میں فکس ہونا شروع ہو جاتی ہے، زمینیں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان زمینوں میں یعنی کہ نائٹروجن ہے یا فاسفورس ہے یا زنک ہے یا کاپر یا سلفر، جو بھی چیز ہے وہ کچھ بھی نہیں لگے گا ہماری فصلوں کو۔ ہماری یہ فصلیں ہیں وہ اچھی طرح گروتھ نہیں کرے گی اور پیداوار ہماری نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر جو ہے کاشتکار بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر یہ جو یوریا فاسفیٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تیزابی خصوصیات کی حامل کھاد ہے، یعنی کہ یہ جو ہماری فصلوں کے لیے بے حد انتہائی ضروری ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری فصلوں کے فاسفورس بھی پوری ملے گی اور نائٹروجن کی مقدار بھی پوری ملے گی۔ اس میں جو ہے وہ 17% نائٹروجن ہے، 44% فاسفورس ہے۔ یہ جو نائٹروجن اور فاسفورس ہے یہ زمین میں نائٹروجن اور فاسفورس کی کمی کو دور کرتا ہے اور پودے کی افزائش کو بڑھاتا ہے، یعنی پودے کی بڑھوتری ہوتی ہے اس سے۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں کلوروفل مادہ پیدا کرتی ہے اور ساتھ ضیائی تالیف کا عمل کو بھی بڑھاتی ہے۔ جس طرح سے ہماری فصل میں کلوروفل کا مادہ یہ بڑھاتی ہے، اس سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ لاش گرین ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، چاہے وہ گندم کی فصل ہے یا گنے کی فصل ہے یا کوئی دوسری فصلیں ہیں، وہ سب طاقتور ہوتی ہیں اور ہمیں اچھی پیداوار ملتی ہے۔
یہ کیا کرتے ہیں، یہ زمین میں جو ہے فصل کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ زمین میں نامیات غذا حاصل کریں اور ہماری فصل اچھی گروتھ کریں۔ اور یہ جو یعنی کہ 1744 کے نام سے جو کھاد ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جن علاقوں میں ڈرپ اریگیشن کی جاتی ہے وہاں پر بھی یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، یعنی کہ پائپ میں پانی کی رسائی جو ہے وہ صاف کرتی ہے اور بالکل اچھے طریقے سے فصل کو فراہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ پانی کی اساسیت کو کم کرتی ہے اور پانی جو ہے وہ بہترین صاف ہو کر فصلوں کو لگتا ہے۔ اور یہ جو یوریا فاسفیٹ ہے، اگر کوئی فصل آپ کی گروتھ نہیں کر رہی یا بڑھ نہیں رہی تو وہاں پر اس کا استعمال کریں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری زمینوں کی جو پی ایچ ہے وہ لو ہوگی، کیونکہ یہ زمین کی پی ایچ کو 4 سے 5 پر لے آتا ہے۔ اگر وہ زمین کی پی ایچ 8 8.5 پر بھی ہوگی تو اس کو یہ 4 یا 5 پر لے آئے گا، جس کی وجہ سے ہماری زمینیں جو ہے وہ اچھی پیداوار دیں گی، اچھی گروتھ ہوگی ہماری فصلوں کی اور ہماری اچھی پیداوار حاصل